ہم سب محمدی ہیں، ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کے ساتھ کچھ قوانین ہیں، کچھ رولز ہیں، کوئی قواعد ہیں، کچھ ضوابط ہیں، کوئی زندگی گزارنے کی کوئی ترتیب ہے، کوئی ایک مقصد ہے، کوئی ایک منزل ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد ہماری ذات اپنی ذات نہیں رہی، ہماری سوچیں اپنی نہیں رہی، ہمارے جذبے اپنے نہیں رہے، ہمارے خیال بڑے نہیں رہے، ہمارے خیال صرف اپنی ذات تک محدود نہیں ہیں، ہماری دعائیں صرف اپنی ذات تک محدود نہیں ہیں، ہمارا کوئی بھی عمل ہماری ذات تک محدود نہیں ہے، ہماری من مانی ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیں پھر ایک کی مان کے زندگی گزارنے کا ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اس کلمے میں ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ یا اللہ ہم تجھے بھی مانیں گے، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اب ہمیں اللہ کی مان کے زندگی گزارنا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننا ہے۔ اب ہماری زندگی جب ایسی ہوگی، ہمارا کھانا پینا، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا جب سنت کے مطابق ہوگا تو پھر اس پہ ایک قربانی آئے گی، اس پہ ایک قربانی آئے گی، اس پہ کوئی ناگواریاں بھی آئیں گی، کچھ قربانیاں بھی آئیں گی، کچھ ناگوار باتیں بھی سننے کو ملیں گی۔ پر جب فیصلہ بڑا کر لیا، اب اپنی ذات کو لے کے چلنے کا نظام بنتا ہی نہیں ہے، اب ہم نے مان کے چلنی ہے، اپنے دل کو کہہ دیں بلکہ اللہ کو کہہ دیں میرا اللہ آرزویں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، اب میری آرزویں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے، اس دل کو اللہ کے قابل بناؤ، یہ دل اللہ کو دے دو، یہ جذبے اللہ کو دے دو، ہمارے جذبے اللہ کے لیے ہوں، ہمارا عشق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہو، ہماری ایک ایک ادا روزانہ بدلتی چلی جائے، ہم مان کے زندگی گزارنے والے بن جائیں، ہم مان کے زندگی گزارنے والے بن جائیں، اور زندگی کے ہر عمل پہ جب قربانی آئے تو اس کو سہتے چلے جائیں، اس کو اللہ کے لیے برداشت کرتے چلے جائیں، ہر ناگواری کو اللہ جل شانہ کے لیے برداشت کرتے چلے جائیں۔ پھر آپ دیکھیں گے اللہ کی ایسی مدد آئے گی، اللہ تعالیٰ ایسی ایمان کی حلاوت نصیب فرمائیں گے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ ایک دعا ہے اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اس دعا کے اوپر بڑے وعدے ہیں، فرمایا جو بندہ یہ دعا 25 یا 27 مرتبہ روزانہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو کچھ انعامات عطا فرمائیں گے، جن میں ایک سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا، اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا، مرنے سے پہلے اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہوگا، اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا، اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ یہ جو خاتمہ ایمان پہ ہے یہی مومن کا کھٹیا بٹیا ہے، ساری زندگی کا نچوڑ خاتمہ ہی ہوتا ہے۔ فرمایا انسان کوئی بھی دعا کرتا ہے شیطان کو تکلیف نہیں ہوتی، جب انسان یہ دعا کرتا ہے یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ فرما تو شیطان روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، اپنا سر جا کے ٹکرے مارتا ہے دیوار میں، کہتا ہے جو دعا مانگنی ہے مانگ پر یہ دعا نہ مانگ، کہتا ہے جو کوئی اور دعا مانگنی ہے مانگ لے پر یہ دعا نہ مانگ۔ کیوں؟ اگر تو نے یہ دعا مانگ لی، اگر تیرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا تو تیرے مرنے کے بعد کا سارا نظام سلجھ جائے گا، تیری مرنے کے بعد کی ساری زندگی لاجواب اور پرسکون ہو جائے گی، مرنے کے بعد تو عذابوں سے بچ جائے گا، جہنم سے بچ جائے گا، اللہ جل شانہ کی ناراضگی سے بچ جائے گا، دکھوں تکلیفوں سے بچ جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راحت میں چلا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سکون میں چلا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلا جائے گا۔ کہتے ہیں یہ دعا نہ مانگ خاتمہ بالخیر کی۔ میرے دوستو ہمیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک ادا کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ یہ دعا میں نے بتائی، فرمایا جو بندہ یہ دعا پڑھے گا اللہم اغفر لی ولوالدی
वलिलमुमिनीन वलमुमिनात वलमुस्लिमीन वलमुस्लिमात। रोज़ाना सिर्फ 25 या 27 मरतबा ये पढ़ ले, अल्लाह ताला उसका खात्मा ईमान पे फरमाएंगे। दूसरा इनाम फरमाया अल्लाह ताला उसको मुस्तजाबुद्दावात बना देंगे। मुस्तजाबुद्दावात किसे कहते हैं? जो अल्लाह से कोई दुआ मांगे, कोई अल्लाह से कोई दुआ मांगे, कोई सवाल करे, अभी हाथ चेहरे पे नहीं फेरे थे, उसकी दुआ कबूल हो जाए, उसका सवाल पूरा हो जाए, उसकी दुआ उसकी मुराद उसको मिल जाए, इसको कहते हैं मुस्तजाबुद्दावात। और फरमाया अल्लाह ताला इसकी वजह से मखलूक को रिज़्क अता फरमाएंगे। कितने बड़े बड़े इनाम हैं। इस दुआ से कर्जे टलते हैं, मसाइल हल होते हैं, वलायत मिलती है, अल्लाह का कुर्ब मिलता है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क मिलता है, उनकी दुआएं मिलती हैं, इंसान की ज़िंदगी बदलती है, इंसान की ज़िंदगी में रूह आती है, रूहानियत आती है, नूर आती है, नूरानियत आती है, इंसान का दिल मुअत्तर मुतहर होता है, इंसान का अल्लाह के साथ राज़ो नियाज बढ़ता है, अल्लाह से लेने वाला बन जाता है, अल्लाह से बातें करने वाला बन जाता है, अल्लाह से गुफ्तगू करने वाला बन जाता है। इस दुआ की वजह से इंसान अल्लाह से लेने वाला बन जाता है, इंसान को अल्लाह ताला से बराह रास्त लेना आ जाता है। क्यों? इसलिए कि ये दुआ सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं है। बंदा अपनी ज़ात से बाहर निकला है, मान के चल रहा, एक है अपनी ज़ात के लिए मांगना, एक है पूरे आलम के लिए मांगना। फरमाया अपनी ज़ात के लिए दुआ मांगना मोमनाना मिजाज नहीं है। मोमनाना मिजाज क्या है? वो ये है कि बंदा सारे आलम के लिए मांगे, पूरी उम्मत के लिए मांगे, उम्मत के फर्द फर्द के लिए मांगे। आज अगर हम ये कहें, बिजनेसमैन ये कहे कि पूरी उम्मत के लिए मैं क्यों मांगूं, कारोबारी कहे मैं क्यों मांगूं, खेत वाला कहे मैं क्यों मांगूं, घर वाला कहे मैं क्यों मांगूं, हर शख्स अगर ये कहे पूरी उम्मत की फिक्र करना मेरा काम नहीं है, अगर फिर हर बंदा कहते हैं मेरा काम है ही नहीं, तो अल्लाह ताला फिर नबूवत का सिलसिला बंद ही ना करता। अल्लाह ताला ने नबूवत का सिलसिला बंद किया है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। अब कोई नबी नहीं आएगा। अब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर उम्मती की जिम्मेदारी है वो खुद भी दीन सीखे, पूरी उम्मत की फिक्र करे, पूरी उम्मत के लिए दुआ मांगने वाला हो, पूरी उम्मत की उसके दिल में तड़प हो, फिक्र हो, लगन हो, पूरी उम्मत को अल्लाह से मिलाने वाला हो, पूरी उम्मत जो रूठी हुई है उनको अल्लाह से मिलाने वाला। हर नाफरमानी पे चलने वाले शख्स को अल्लाह की फर्मा बरदारी पे लेके आने वाले की ये जिम्मेदारी किसकी है? ये हर उम्मती की जिम्मेदारी है। अगर हम ये करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक माई थी, उसका बच्चा गुम हो गया और उन्होंने ऐलान करवाया हमारा बच्चा है, बड़ा खूबसूरत बच्चा है, उसने फला फला रंग के कपड़े पहने हुए हैं, इस रंग का जूता पहना हुआ है और इतनी उसकी उम्र है, इतना उसका कद है और ये घर से भाग गया है। अगर किसी को मिल जाए वो आकर इस एड्रेस पर, इस पते पर आके पहुंचा दें। एक आदमी था, उसने ऐलान सुना, ऐसे ही रास्ते में देखा एक बच्चा मिला, उसने कहा सारी निशानियां हूबहू वैसी मिलती हैं जैसे वो ऐलान में सुनी थी। उसने उस बच्चे को पकड़ा, प्यार से उसको दिलासा दिया, मोहब्बत प्यार से समझाता, प्यार करता घर ले आया, उनके घर आके पहुंचा। जैसे ही माँ की नजर बच्चे पे पड़ी, एक पल में माँ भागी, बच्चे को सीने से लगाया, बच्चे से प्यार किया, बच्चे से राज़ो नियाज किया, बच्चे से मोहब्बत की, बच्चे को चूमा चाटा सीने से लगाया, बहुत प्यार किया। एक पल में बच्चे को भूल गई और थोड़ी बच्चे को लेके आने वाला, बच्चे को लाने वाला जो मोहसिन था, जो उसका बच्चा नाफरमान हो गया था उसको फर्मा बरदारी पे लाया, जो बच्चा उससे रूठ गया था जो उसको मना के उसके पास ले आया, फिर उसकी तरफ होती है, उसके शुक्रिया अदा करती है वो माँ, कहती है अल्लाह तेरा भला करे, अल्लाह तुझे खुशियाँ दे, अल्लाह तुझे राहतें दे, अल्लाह तुझे इज्जतें दे, अल्लाह तुझे रिज़्क़ की फरावानियाँ दे, अल्लाह तुझे नेमतें सलामती वाली अता फरमाए, अल्लाह तेरे बच्चों को सुखी रखे, अल्लाह तेरे ऊपर ऐसा वक्त न लाए, अल्लाह तुझे मजबूरियों से बचाए। जो उस माँ से दुआएं निकलती हैं, उस माँ ने वो दुआएं दी, वो दुआएं दे के उसके बाद कहा तू हमेशा हमारा मोहसिन है, जिंदगी के किसी मोड़ पे किसी चीज़ की ज़रूरत हो हम इंशाअल्लाह तेरी मदद करेंगे। ये सब कुछ, इतनी कुछ अनायात, इतनी दुआएं, जिंदगी भर उसकी खिदमत, ये किस लिए मिला, कैसे मिला? एक रूठे हुए बच्चे को आके माँ से मिलाया।
جو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، جو رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اگر اس کے روٹھے ہوئے بندوں کو اس اللہ کے پاس لے کے آئیں گے، وہ اللہ کتنا خوش ہوگا میرے دوستو، وہ اللہ بہت خوش ہوگا، وہ اللہ بہت خوش ہوگا۔ اللہ کے روٹھے ہوئے بندے کون سے ہیں؟ آپ خود سوچیں، ہماری اتنی بڑی بستی ہے اور مسجد میں ایک بندہ صرف آیا ہوا ہے، ہماری اتنی بڑی بستی ہے، تو یہ سارے کے سارے اللہ سے روٹھے ہوئے ہیں، تو روٹھے ہوئے ہیں یا نہیں ہیں؟ فرشتے بھی کہتے ہوں گے میرے مولا اللہ تو ان روٹھے ہوئے بندوں کو، اللہ ان کو اپنے فرما برداری پہ لے آ۔ میرے دوستوں، ان کی فکر کون کرے گا؟ اس پوری بستی کی فکر کون کرے گا؟ چلو اس بستی سے ذرا باہر نکلیں، پوری امت کی فکر کون کرے گا؟ پورے عالم کی فکر کون کرے گا؟ امت کے ہر مسلمان کی فکر کون کرے گا؟ ارے غیر مسلموں کی فکر کون کرے گا؟ اس امت نے تو غیر مسلموں کو بھی کلمے پہ لانا تھا، اسلام پہ لانا تھا، ایمان پہ لانا تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق پہ لانا تھا۔ آج ہم خود ہی سو گئے، آج ہم خود ہی سو گئے، دوسروں کو کہاں جگائیں گے؟ تو میرے دوستوں، ہم اپنے آپ کو، اپنی ذات کو اللہ کی محبت پہ لائیں، اللہ کی ماننے پہ لائیں۔ میں نے شروع میں کلمہ پڑھا، میں نے آپ سے یہی بات عرض کی اور وہیں پہ آتا ہوں کہ ہم اب کلمہ پڑھنے کے بعد اب ہماری مرضی اپنی مرضی نہ رہی، اب ہم یہ کہ میری مرضی میں جو کھاؤں جو پیوں جو مرضی کروں، میرا پہناوا میری مرضی، میرا چلنا میرا پھرنا میری گفتگو میرا انداز میرے معاملات، میرا لوگوں کے ساتھ رہن سہن، میرا پڑوسیوں کے ساتھ سلوک، میں جو مرضی کروں، میں نماز پڑھوں نہ پڑھوں، میں مسجد میں آؤں نہ آؤں، میں قرآن پڑھوں نہ پڑھوں، نہ اب یہ چیز نہیں رہی، اب ہمیں مان کے چلنا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم نے وعدہ کر لیا میرے مولا تجھے بھی مانیں گے اور تیری بھی مانیں گے، ایک ہے اللہ کو ماننا، ایک ہے اللہ کی ماننا، ایک ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا، ایک ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماننا، ایک ہے ذکر رسول، ایک ہے فکر رسول، ایک ہے ذکر کرنا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ایک ہے وہ فکر کرنا جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فکر کی۔ کیسے امت کا ایک ایک فرد جہنم سے نکل کے جنت میں جانے والا بن جائے، کیسے ایک ایک بندہ اللہ کی نافرمانی سے نکل کے اللہ کی فرما برداری پہ آ جائے، کیسے ایک ایک بندہ جو اللہ سے روٹھا ہوا ہے کیسے اللہ کی مان کے، اللہ کو مان کے زندگی گزارنے والا بن جائے۔ تو اس کی ہم سب نے فکر کرنی ہے، ہم اپنی دعائیں بڑھائیں، ہمارے جذبے بڑے ہو جائیں، ہماری برداشت بڑی ہو جائے، ہمارا درگزر کا نظام بڑا ہو جائے، ہماری راہیں بڑی ہیں، ہماری سوچیں بڑی ہیں، ہماری گفتگو بڑی ہے، ہمارا سارا نظام، اب ہم نے امتی کی فکر کرنی ہے۔ کہتا ہے جن کے یقین بڑے ہوتے ہیں انہیں منزلیں بھی پناہ دیتی ہیں، جو وسوسوں سے ڈر جاتے ہیں وہ قدم قدم پہ بہک جاتے ہیں۔ ہماری منزلیں بڑی ہیں۔ اور میرے ساتھ ایک ڈرائیور تھا، ہم دونوں بائک پہ جا رہے تھے، تو میں نے اس سے کہا دیکھو راستے میں یہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہو، وہ دیکھو وہاں پہ بچے کھیل رہے ہیں، وہ دیکھو وہاں پہ وہ کیا کر رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں اگر ادھر دیکھوں گا، میں اگر ادھر ادھر دیکھوں گا تو میں پھر بائک کیسے چلاؤں گا؟ ہماری منزل بڑی ہے، اب ہم نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ اگر ہم ادھر ادھر دیکھیں گے، اچھا یہ کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، اچھا تو نمازی بن گیا، فلاں کیا کہے گا تو اب مسجد میں جاتا ہے، فلاں کیا کہے گا اب تو مسجد کو آباد کرنے والا بن گیا، اب تو مسجد کی خدمت کرنے والا بن گیا، اب تو لوگوں کی بڑی دیکھ بھال کرتا ہے، اب تو لوگوں کی بڑی خیر خائی کرتا ہے، اب تو اللہ والا بن گیا، اچھا تو پہلے تو ایسا تھا اب ایسے بن گیا۔ لوگ تانے دیں گے، لوگ طنز کریں گے، لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ اب ہم نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، اب ادھر ادھر کان نہیں دھرنے، اب ہم نے اللہ والی راہوں پہ چلنا ہے، اب ہم نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہوں پہ چلنا ہے۔ اس پہ جو ناگواریاں آئیں انشاءاللہ ناگواریاں برداشت کریں گے، جو باتیں آئی انشاءاللہ برداشت کریں گے نا۔ تو آج سے ہم کوشش کریں ہماری دعائیں بڑی ہو جائیں، ہماری دعائیں بڑی ہو جائیں۔ کچھ بھی نہ کر سکیں دعا تو کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہ کریں دعا تو کر سکتے ہیں۔ آج سے ہم دعا مانگیں، پوری امت کے لیے مانگیں، اپنا خاتمہ بالخیر کی بھی دعا مانگتے رہیں۔ ایک ایک قابلیت، ایک ہوتی ہے قبولیت۔ میرے دوستوں ان دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک بندہ کسی قابل ہو جائے، ایک بندہ قبول ہو جائے۔ ایک بندہ پڑھا لکھا ہے بڑا قابل ہے، اور ایک ہے اللہ کی ہے قبول ہے۔ فرق نہیں ہے، بہت فرق ہے۔ ہم اپنے آپ کو قبول کرواتے چلے جائیں، ہم اپنے آپ کو قبول کرواتے چلے جائیں، ہم اللہ سے قبول کرواتے چلے جائیں، ہمیں قبولیت کی بہت زیادہ فکر ہو۔ فرمایا ایک ہے نیکی کرنا، ایک ہے نیکی کو ساتھ لے کے قبر تک لے کے چلنا۔ ایک بندہ تھا ایسے گزر رہا تھا، دیکھا
ایک بندہ ہے دریا میں ڈوب رہا ہے، وہ کہنے لگا بچاؤ بچاؤ مجھے کوئی بچائے۔ تو اس نے کیا کیا؟ کہتے ہیں کسی کو ڈوبتے کو بچانا بہت بڑی نیکی ہے۔ اس نے یہ دریا میں کود گیا، اس کو جا کے بچایا، بچا کے باہر لے آیا۔ جب اس کو بچا لیا پھر اسے ایک بات یاد آئی کہ نیکی کرو دریا میں ڈالو، پھر اس بندے کو دریا میں پھینک دیا دوبارہ۔ کہتے بھی نیکی کر کے دریا میں پھینکنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اب وہ پھر روئے چلائے اللہ کے لیے مجھے باہر نکال۔ باہر نکالنا تو خود ہی تو کہتے ہیں نیکی ہے، ڈوبتے کو باہر نکالنا نیکی نہیں ہے؟ کہتے ہیں ہاں نیکی ہے۔ کہتے پھر مجھے باہر نکال۔ پھر اس نے پھر کہتا ہے بہت بڑی نیکی ہے یہ تو، پھر دریا میں کودا، اس کو باہر نکالا۔ جیسے ہی باہر نکالا نا وہ ایک پل میں اس کے پاؤں کو لپٹ گیا۔ کہتے ہیں اللہ کے لیے اب دوسری نیکی نہ کرنا دریا میں ڈالنے کی۔ میرے دوستوں ہم نیکی کرتے چلے جائیں اور دریا میں ڈالتے چلے جائیں۔ دریا میں ڈالنے سے مراد کیا ہے؟ نیکی کر کے بھول جاؤ۔ روایات میں آتے ہیں اگر دائیں ہاتھ سے تو نے نیکی کی ہے، صدقہ خیرات کیے، تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ ہم دکھلاوے کے لیے کوئی عمل نہ کریں۔ فرمایا دکھلاوے کے لیے صدقہ کرنے والا مشرک ہو جاتا ہے، دکھلاوے کے لیے نماز پڑھنے والا مشرک ہو جاتا ہے، دکھلاوے کے لیے روزہ رکھنے والا مشرک ہو جاتا ہے۔ ہمارے کسی عمل میں دکھلاوا نہ ہو، ہم کسی کو دکھلانے کے لیے کوئی عمل نہ کریں۔ جو عمل بھی کریں اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے کریں۔ میں کہہ رہا تھا ایک ہے نیکی کرنا، ایک ہے نیکی کو بچا کے چلنا۔ شیطان بڑا مکار ہے، شیطان ایک پل میں انسان کے جذبے کے اوپر آ کے ڈستا ہے، ڈنگ مارتا ہے۔ اگر انسان کے پاس رزق زیادہ آ گیا نا، پیسہ زیادہ آ گیا، کامیابی آ گئی، اس کو پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ابھی تیرے پاس ہے ہی کیا، ابھی تیرے پاس ہے ہی کیا، اوپر دیکھ فلاں بندے کے پاس تجھ سے زیادہ پیسہ ہے، اس کے پاس تجھ سے بڑی گاڑیاں ہیں، اس کے پاس کاروبار بڑا، اس کے پاس رقبہ بڑا، اس کے پاس سہولیات بڑی، اس کے پاس فلاں چیزیں بڑی، اس کے نوکر چاکر بڑا نظام۔ جب انسان کے پاس کچھ دولت آئے تو شیطان اوپر والے دکھاتا ہے۔ جب انسان نیکی کرتا ہے چاہے چھوٹی سی نیکی کر لیتا ہے، شیطان کہتا ہے تو نے تو بڑی نیکی کر لی، تو تو بڑا اللہ والا بن گیا، تو تو بڑا ولی بن گیا، تو تو کوئی چیز بن گیا ہے، اب تیرا تو بڑا مقام بن گیا۔ ایک پل میں دل میں تکبر ڈالتا ہے۔ اور رزق کا جو تکبر ہے، مال کا تکبر، وہ تو مرنے کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، پر نیکی کا تکبر، اعمال کا تکبر یہ ساتھ جاتا ہے۔ ہم ایک پل پل میں اپنی نیکی کو بچائیں، پل پل میں اپنی نیکیوں کو بچائیں۔ کسی کی غیبت کے نام پہ ہماری نیکیاں نہ ختم ہو جائیں، کسی پہ بہتان کے نام پہ ہماری نیکیاں نہ ختم ہو جائیں، مسجد میں شور شرابے کے نام پہ یا دنیاوی باتوں کے نام پہ ہماری نیکیاں نہ ختم ہو جائیں۔ کیا پتہ ایسا نہ ہو، فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور ایک بندہ آئے گا، اس کے پاس 99 دفتر ہوں گے نیکیوں کے، اتنے بڑے ہوں گے جیسے بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں، اتنی نیکیاں لے کے آئے گا، مفہوم ہے۔ اور پھر ایک پل میں کچھ لوگ آ جائیں گے، کوئی کہے گا اس نے مجھے گالی دی تھی، کوئی کہے گا اس نے یا اللہ مجھے میری غیبت کی، کوئی کہے گا یا اللہ اس نے میرا حق مارا تھا، کوئی کہے گا یا اللہ اس نے میرے ساتھ فلاں مجھے اس نے تکلیف دی تھی۔ پھر پتہ کیا ہوگا؟ اس کی نیکیاں حقداروں کو دیتی چلی جائیں گی، ان کو ملتی چلی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس سے لے کے ان بندوں کو نیکیاں دے گے جن کا اس نے حق مارا تھا، کسی کو تکلیف دی تھی، کسی کو برا بھلا کہا تھا، کسی پہ الزام لگایا تھا، کسی پہ بہتان لگایا تھا، کسی کی غیبت کی تھی، کسی کی چغلی کی تھی، کسی کے 5-10 روپے مارے تھے، اس کی نیکیاں لے کے ان کو دینا شروع ہو جائیں گے۔ کرتے کرتے اس کے سارے دفتر نیکیوں کے ختم ہو جائیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ اب حقدار ابھی بھی کھڑے ہوں گے، اس کے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر حقداروں کے گناہ اس کے اوپر ڈال کے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اب دیکھیں کتنا بڑا، اب دیکھیں نیکی ایک ہے کرنا، ایک ہے نیکی بچا کے چلنا۔ اب بتائیں نیکی بچانا چاہیے نہیں بچانی چاہیے؟ نیکی بچا کے چلنا چاہیے۔ میرے دوستو اللہ والو، آج سے ہم نیکیوں کو بچائیں۔ نماز پڑھیے اس کو بچا کے ساتھ لے کے جانا ہے، ذکر کیا اس کو بچا کے قبر تک ساتھ لے کے جانا ہے، آج تلاوت کی ہے اس کو بچا کے قبر تک ساتھ لے کے جانا ہے۔ کیسے؟ ہماری زبان کی احتیاط بڑھ جائے، ہمارے لفظ بولنے میں احتیاط بڑھ جائے، یہ نہ ہو کہ کوئی ایسا بول منہ سے نکلے ایمان ہی چلا جائے، یہ نہ ہو کہ کوئی ایسا بول نعوذ باللہ منہ سے نکلے نیکیاں چلی جائیں، یہ نہ ہو کہ خاتمہ برا ہو جائے۔ ہمارے بول احتیاط کے بولوں، ہمارا سننا احتیاط کا سننا ہو، ہمارا دیکھنا احتیاط کا دیکھنا ہو، یہ نہ ہو کسی بد نظری کی وجہ سے ہمارے گناہ بڑھ جائیں اور نیکیاں ختم ہو جائیں۔ ایک عالم کے بارے میں سنا، فرماتے ہیں مجھ سے ایک مرتبہ بد نظری ہوئی، کسی عورت پہ نظر پڑ گئی، اس نظر کے پڑنے کی وجہ سے 100 حدیثیں مجھے بھول گئی۔
ایک بدنظری کی وجہ سے 100 حدیثیں بھول گئے۔ ہم سے روزانہ کتنی بدنظریاں ہوتی ہیں۔ ہماری نظر کی احتیاط ہو، ہم نظروں کو دیکھ دیکھ کے چلیں ہماری نظر کہاں جا رہی، ہمارے کان کیا سن رہے، ہماری زبان کیا بول رہی، ہمارے قدم کس راستے پہ جا رہے، ہمارے ہاتھ کیا کر رہے، ہمارے دل میں جذبہ کیا آتا ہے۔ ایک اللہ والے تھے، اٹھے، انہوں نے تہجد کی نماز پڑھی، ان کے بیٹے نے بھی اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھی۔ بیٹا پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ابا جی ہم نے تو تہجد کی نماز پڑھی ہے، یہ ساتھ والے تو سو رہے ہیں، ان میں سے کسی نے تہجد کی نماز پڑھی نہیں۔ وہ اللہ والے فرمانے لگے بیٹا اس سے بہتر تھا کہ تو سویا رہتا، نماز تہجد کی نہ پڑھتا۔ یہ بات بڑی گہری بات ہے۔ فرمانے لگے بیٹا اس سے بہتر تھا کہ تو کیا کرتا، تہجد نہ پڑھتا، سویا رہتا۔ کیوں؟ تیرے دل میں اعتراض آیا ہے، تو نے اعتراض کیا ہے کہ یہ نفل نماز ہے، کوئی پڑھ لے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو گناہ نہیں تہجد کی نماز کا۔ فرمایا تو اگر نہ پڑھتا اس سے وہ بہتر تھا، تو نے پڑھ کے تیرے دل میں اعتراض کیا آیا، یہ ساتھ والے سارے سوئے ہوئے ہیں، انہوں نے تو پڑھی نہیں، انہوں نے تو تہجد کی نماز پڑھی نہیں۔ ہم نیکی کر کے یہ نہ کہیں اچھا میں نے کر لی اس نے تو کی نہیں، میں نے نماز پڑھی ہے دیکھو وہ نماز نہیں پڑھ رہے وہ کہاں جائیں گے۔ نہیں، ہمارے دل میں کسی کے بارے میں حقارت نہ آئے، کسی کے بارے میں حقارت نہ آئے۔ فرمایا ایک شاعر نے زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، نگاہ کم سے کسی رند کیڑے مکوڑے کو بھی کسی حقارت کی نگاہ سے، گری ہوئی نگاہ سے کسی اس رند کو بھی نہ دیکھ، کیا پتا نہ جانے اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند، کیا پتا اللہ کے ہاں کون زیادہ مقبول ہے۔ آج کے بعد ہر بندے کے بارے میں ہمارے دل میں عزت ہو، ہر بندے کے بارے میں ہمارے دل میں احترام ہو۔ فرمایا سلام کو عام کرو، اور فرمایا عام سے بندے کو بھی سلام کرنا ہے نا تو ایسے سلام کریں جیسے بادشاہ کو سلام کیا جاتا ہے، اس عظمت کے ساتھ، اس ادب کے ساتھ۔ تو آج کے بعد ہم سلام کو عام کریں، آج کے بعد ہماری دعائیں بڑی ہو جائیں، آج سے ہم پوری امت کے لیے مانگنے والے بن جائیں۔ آج کی ساری باتوں کا خلاصہ ہمارے دل میں تڑپ ہو، امت کی فکر ہو، بستی کے فرد فرد کا احساس ہو، ہمارے دل میں کسی کے بارے میں حقارت نہ ہو، ہمارے دل میں اللہ کی رضا ہو، جو بھی عمل کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور ہم اللہ کی مان کے زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک ادا کو بڑے فخر کے ساتھ اپنے اندر لائیں، بڑی محبت اور چاہت کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر لائیں، ان کو بسائیں۔ ہماری زندگی آج سے مومنانہ زندگی ہو، آج کے بعد ہمارا مومنانہ مزاج ہو، ہمارے جذبے بڑے ہوں، ہماری برداشت بڑی ہو، ہمارے حوصلے بڑے ہوں، اللہ کے روٹھے ہوئے بندوں کو اللہ کی محبت پہ لائیں، اللہ کے نافرمان جو بندے ہیں اللہ کی جو نافرمانی پہ ہیں ان کو اللہ کی فرما برداری پہ لائیں۔ اس کی فکر کریں گے، احساس کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں کو اللہ تعالیٰ ہماری راحت کا ذریعہ بنائے، ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنائے، ہماری ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور ہمارے خاتمہ بالخیر کا ذریعہ بنائے۔ ان لفظوں کو دکھلاوے اور ریاکاری سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا فرمائے۔